بائبل مقدس دیکی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بہت سے لوگ اس موضوع کے بارے میں کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ کلیسیاؤں میں افراط دلی سے ہدیہ دینے پر زور دیا جاتا ہے، اور وہیں دوسری اور بہت سے مسیحی جو ہیں وہ بائبل مقدس کی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے سے گریز کرتے ہیں اور بائبل مقدس کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے۔ دیکی یا ہدیہ نذرانہ اصل میں بابرکت عمل کے طور پر خداوند کے حضور لانا چاہیے۔ دیکی یا ہدیہ نذرانے پر آج کے دور میں کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ دیکی پرانے عہد نامہ کا تصور ہے۔ دیکی شریعتی مطالبہ تھا جس کے مطابق ہر ایک یہودی پر یہ لازم تھا وہ اپنی فصل یا بیر بکریوں کا 10واں حصہ ہیکل میں ضرور لائے۔ پار کی کتاب اس کا 27 باب اس کی 30 آیت میں یوں لکھا ہے، زمین کی پیداوار کی ساری دیکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ یہ ہر ایک یہودی پر لاگو تھی۔ تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا، جب تم بنی اسرائیل سے اس دیکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حق کر دیا ہے، تو تم اس دیکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانا۔ دراصل پرانے عہد نامے کی شریعت مختلف طرح کے ہدیہ نذرانوں کو لازمی قرار فرماتی تھی۔ آگے استثنا کی کتاب اس کا 14 باب 24 آیت، دوسرا تواریخ 31 باب اور اس کی 5 آیت۔ پرانے عہد نامہ میں یہ ضروری تھا اس لیے کہ پہلا حصہ جو ہوتا تھا وہ لاویوں کے لیے ہوتا تھا، دوسرا ہیکل کا، اور تیسرا ہیکل کے مٹیریل وغیرہ جیسے کہ اینٹیں، اور چوتھا جو ہے وہ ملک کے غریب اور بیواؤں اور یتیموں کے لیے ہوتا تھا۔ یہ تمام ہدیہ جات کے مجموعہ کو 23.30% تک پہنچا دیتا تھا۔ کچھ لوگ دیکی کو ٹیکس کے طور سے سمجھتے تھے جو کاہنوں اور لاویوں کی قربانی کے انتظام کو پورا کرنے کے طور پر تھا۔ نیا عہد نامہ کہیں پر بھی حکم نہیں دیتا اور یہاں تک کہ یہ تجویز بھی نہیں کرتا کہ مسیحی دیکی کے قانونی نظام کو تسلیم کرے۔ نیا عہد نامہ کبھی بھی کسی آدمی کے کمائی کے کسی حصہ کی طرف بھی اشارہ نہیں کرتا اسے دیکی کے لیے وقف کیا جانا چاہیے، بلکہ صرف یہ کہتا ہے ہدیہ یا چندہ اپنی آمدنی کے موافق دینا چاہیے۔ عہد نامہ ایک شخص کی آمدنی کے فیصدی حصے کی طرف کبھی بھی اشارہ نہیں کرتا، جیسا کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 16 باب اور اس کی 2 آیات میں یوں لکھا ہے، ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے۔ کچھ کلیسیاؤں نے 10 کا عدد پرانے عہد نامہ کے دیکی سے تصور کیا ہے۔ انہوں نے مسیحیوں پر اسے اس طرح لاگو کرنے کی کوشش کی کہ کم سے کم ایک مسیحی کے گھر سے اس قدر حصہ آنا چاہیے۔ نیا عہد نامہ پورے اور کھلے دل سے اور پوری محبت کے ساتھ خدا کے حضور ہدیہ لانے کو کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس زیادہ ہے تو ضروری نہیں ہم 10% ہی دیں، بلکہ ہم زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ سب ایک مسیحی کی قابلیت پر اور مسیح کے بدن کی ضروریات پر مبنی ہے۔ مسیحی کو یہ جاننے کے لیے کہ اسے کس قدر ہدیہ دینا چاہیے، پورے دل سے دعا کرے اور خدا سے حکمت کو مانگے۔ یعقوب اس کا 1 باب اس کی 5 آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ سب سے بڑھ کر تمام دیکیاں اور ہدیے نذرانے
خدا اور مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے ضروری دینے چاہیے۔ دوسرا کرنتھیوں 9 باب اس کی 7 آیت میں یوں لکھا ہے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، اگر ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ضرور اس ویڈیو کو دوسرے بھائی بہنوں میں بھی شیئر کریں، اور ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ آمین۔